نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور عام عورتوں کو حکم دیا کہ خام خواہ بازاروں میں گھومنا، ادھر ادھر گھومنا یہ درست نہیں، اپنے گھروں میں رہو، کرنا فی بیوتکن، گھروں میں زیادہ وقت گزارو۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِن کتاب اللہ من آیات اللہ والحکمہ۔ اے نبی کی بیویوں، ذہن نشین کرو اور اچھی طرح مضبوط کرو، سمجھو ان اللہ کے احکام کو، آیات کو اور حکمت بری باتوں کو، ما یتلی فی بیوتکن، جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، آیات اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کی آیات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے پریکٹیکل کر کے۔ وہ اچھی طرح وَاذْكُرْنَا، ذہن نشین کرو اور اس کو سمجھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا ایک بڑا حصہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، جس کا بیویوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تعلق ہے، مومنوں کی ماؤں سے تعلق ہے۔ اس پر عام آدمی مطلع نہیں ہو سکتے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن بھی اچھی طرح سمجھو، یاد کرو، اور حدیث بھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ بھی حکمت ہے، آپ کا فرمان بھی حکمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ پھر بڑی تعریفیں کی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ وہ سمجھیں کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد بھی ہمارے لیے اختیار ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے، اس میں کوئی آپشن ہے، نہیں نہیں نہیں۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، بالکل واضح گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا مجھے اور آپ کو اسی سورہ احزاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا مکہ میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا مکہ میں فوت ہو گیا، تیسرا بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ابراہیم، وہ فوت ہو گیا، جس کا میں نے ایک مرتبہ پہلے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو جب دنیا سے گئے تو صرف ایک بیٹی تھی زندہ، مدینہ میں دو بیٹیاں فوت ہو گئیں، بلکہ تین فوت ہو گئیں، ام کلثوم فوت ہوئی، رقیہ فوت ہوئی، زینب فوت ہوئی۔ جب دنیا میں سے گئے تو صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اور 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ بتائیں اللہ کی طرف سے کتنی آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات کا پہاڑ بنے رہے۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صاف اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کیوں نہیں آئے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی بس اب انبیاء کی ضرورت نہیں رہی، اینڈ ہے دنیا کا، دنیا کا اینڈ ہے۔ نبی کی ضرورت نہ رہنا اس کا مطلب ہے کہ اب ختم ہے دنیا، دنیا کا انتہا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جہاں بے شمار دلیلیں ہیں نا، نقلی قرآن اور حدیث کی بے شمار ہیں، ایک میں آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلک بلا مبالغہ لاکھوں نبی آئے ہیں، یعنی ایک وقت میں ہر قوم کی طرف نبی ہوتا تھا۔ جیسے فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بچڑا بھون کر لائے، گھبرا گئے، کھا نہیں رہے، بھئی کیوں آئے ہیں یہ انسانی شکل میں، عذاب لے کر تو نہیں؟ فرمایا نہیں، آپ کو ہم اسحاق اور اسماعیل کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ بولے آئے کیوں ہو پھر انسانی شکل میں تم؟ یہ تو عذاب لے کر آتے ہو۔ بولا ہم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ تو لوط ہے، میرا بھائی ہے، نبی ہے۔ فرمایا انشاءاللہ لوط کو اور ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کو، وہ برباد ہونے والوں میں ہو جائے گی، تو ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو پھر وہاں سے اٹھ کر فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ تو لاکھوں نبی آئے، لیکن کسی نبی کی شریعت محفوظ نہیں۔ تمہارا جی تورات کا نام موجود ہے، لیکن آج تورات کے اندر وہ احکام موجود نہیں ہیں، وہ آیات موجود نہیں ہیں۔ ہر 25 سال بعد تورات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، نیا ایڈیشن آتا ہے۔ انجیل موجود ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایک آدھ آیت، ایک آدھ حکم آسمانی ہوگا، باقی سب تحریف شدہ اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تحریف شدہ ہے، لیکن بہرحال احترام اس کا ہے۔ زبور ہے، نام ہے لیکن وجود نہیں ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں لیکن وجود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ چلو یہ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن کسی نبی کی سیرت یا کسی نبی کی احادیث فرامین لکھی ہوئی ہے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی احادیث، اس کے سیرت، اس کی صورت، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا پریکٹیکل، ہاں جی، نہیں لکھا گیا، نہیں لکھا گیا، وجود تک نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہ نبی فوت ہوا، نیا نبی آ گیا، وہ نبی فوت ہوا تو نیا نبی آ گیا، لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ نبی فوت ہوا، نیا نبی آ گیا، اس کی طرف نئی کتاب آ گئی، یا پچھلی کتاب کی تلقین کرو، اگلا نبی آیا، نئی شریعت آ گئی، ضرورت ہی نہیں تھی لکھنے کی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کے اندر پہلے نبی ہیں جس پر اترنے والی مقدس کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ اٹھایا، اور نبی کے اقوال اور افعال کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج 1444 ہجری ہے، یعنی 1450 سال گزرنے والے ہیں، 14 صدیاں اور 44 سال۔ قرآن کی آیت تو کجا، الفاظ تو کجا، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن کی جو تشریح اللہ کے رسول نے کی اپنے پریکٹیکل کر کے، عمل کر کے، زبان مبارک سے، وہ بھی کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے، اور لاکھوں کتابوں میں اور لاکھوں لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، افریقہ، امریکہ، انٹارکٹیکا، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم فلاں، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو پاکستان میں، وہی ترتیب، وہی الفاظ، وہی حروف، وہی سب کچھ۔ آپ دنیا کی کسی لائبریری میں چلے جاؤ، بخاری وہی ملے گی جو آپ کے پاکستان میں ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، مسلم ہے، مسند احمد ہے، موطا امام مالک ہے، سنن دارقطنی ہے، وہی ترتیب، وہی احادیث، وہی سب کچھ پوری دنیا کی لائبریری میں آپ کو مل جائے گا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی، اور 1400 سال گواہ ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تبدیلی نہیں آئی،
کیوں؟ اس لیے کہ کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے کروائی ہے قیامت تک کے لیے، کہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو نئی شریعت آسمان سے نہیں آئے گی، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو لوگ کیا کہیں یا اللہ اس میں تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، اور کروڑوں لوگ اللہ نے پیدا کیے اس کے لیے۔ یار اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کتاب کو حفظ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حافظ قرآن ہے نا، قرآن کو حفظ کرنے والے۔ یار کون سا وہ مدرسہ ہے، کون سا وہ شہر ہے، کون سا وہ دیہات ہے، کون سی وہ بستی ہے جہاں اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھی خواتین بھی حفظ کر رہی ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے رہے گا، کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، آئے گا ہی نہیں۔ یہ عقلی دلیل ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی اس کی حفاظت کرنے کی؟ نیا نبی آتا وہ نئی شریعت آ جاتی ہے۔ جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، قادیانی بھی جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی تھا۔ نبی کے جھوٹے ہونے کی دو دلیلیں، عقلی دلیلیں دے رہا ہوں، عقلی، نقلی تو یہ قرآن مجید کی آیتیں حدیثیں بھرمار ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے نا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان نبیوں کا کوئی استاد انسانوں میں سے نہیں تھا۔ کون تھا استاد؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نے اپنے ہاتھ سے کتاب نہیں لکھی، کسی نے ہاتھ سے کتاب نہیں لکھی، حتیٰ کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم میں پیچھے گزرا ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ کتاب ما کنت تتلو، آپ کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، وما کنت تخطہ بیمینک، اور نہ آپ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، لکھ سکتے ہیں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن کتاب ایسی کائنات کے انسانوں کو دے کے جو دنیا کے سارے علوم کا مجموعہ ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور جو حدیث دے گئے ہیں، جو قول و فعل دے گئے ہیں، اس کے سامنے طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس کے سامنے جغرافیہ ہے، اس کے سامنے جناب الجبرا ہے، اس کے سامنے دنیا کے سارے علوم عاجز ہے، عاجز ہے، بے بس ہے۔ ایسا جس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا، کیونکہ اس کا معلم اللہ تھا۔ لیکن جھوٹے نبی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کا استاد انگریز بھی ہے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، اسکول میں بھی پڑھا، کالج میں پڑھا، ہاں جی، اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا۔ دوسری بات، اس جھوٹے نبی نے کئی کتابیں لکھی، اور ہر کتاب جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کا پلندہ۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی علامت ہے اس کی، ورنہ کسی نبی نے وہ کتاب نہیں لکھی، ہیں جی۔ انگریز اور سکھ اور ہندو جس کے استاد ہوں گے وہ نبی بن گیا بھائی، دیکھو، واہ بھائی واہ۔ بہرحال بات میں کچھ اور بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ اگلی سورہ بہت عظیم صورتیں ہیں ماشاءاللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، پردے کے حوالے سے خاص طور پر۔ فرمایا نبی اپنی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں اور اپنا جسم ڈھانپ لیں، چھپا لیں، تاکہ پہچان لی جائیں
کہ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ پہچان لی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ پہچان لی جائیں اور تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ دیکھو جی، حالانکہ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پردہ کریں، بڑی بڑی چادریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب کہتے ہیں بڑی چادروں کو، بڑی چادریں اپنے اوپر جسم پر ڈال لیں، گھونگھٹ نکال لیں، جسم چھپا لیں تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا تاکہ پہچانی نہ جائیں تو تکلیف نہ دے، تو یہ کیوں فرمایا؟ یعرفنا، تاکہ پہچان لی جائیں اور تکلیف نہ دے۔ کیوں؟ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے غلام اور باندیاں بہت زیادہ ہوتے تھے، بازاروں میں بکتے، گھروں میں کام کرتیاں عورتیں، وہ آزاد سے بہت نیچے طبقے پہ ہوتے تھے۔ تو جو باندیاں ہوتی تھی نا، کنیزائیں، ان کو لوگ چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے، آواز کس لی، ووٹنگ کر لی، ہیں جی، چھیڑ خانی کر لی، ادھر آئے، میرا سامان اٹھا، کدھر جا رہی ہو؟ بازاروں میں بکتی تھی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر، جیسے نا سورہ لقمان پیچھے گزر گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ فضول چیزیں خرید کر گھر لے کر آتے ہیں۔ فضول چیزوں میں ڈائجسٹ بھی ہیں، ویڈیوز گندی بھی ہیں، گندے رسائل جرائد بھی ہیں، اور گندے کھیل بھی ہیں، بے شمار چیزیں۔ اور یہاں جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث بھی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تشتروا الکینات ولا تبیعہن وثمنہن ولا خیر فی بیعہن وثمنہن حرام۔ یہ ڈانس کرنے والی جو باندیاں ہیں نا، کنیزائیں، ڈانس کرنے والی، گانے والیاں ہیں جی، طائفہ، فرمایا اس کو نہ خریدا کرو، نہ اس لحاظ سے بیچا کرو خرید کر کے بھئی اس کی قیمت زیادہ لگے گی، ولا خیر فی بیعہن، ان کی خرید و فروخت میں ذرا خیر نہیں، وثمنہن حرام، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ تو یہ بکتی تھی بازار میں، تو جب بازار میں بکتی تھی، اب اس نے تو پردہ ہے ہی نہیں ان پر فرض، باندیوں پر، لونڈیوں پر تو آج بھی پردہ فرض نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، تو آزاد عورت پر بھی پردہ فرض نہیں تھا۔ تو کئی آدمی نے ایسے آواز کر، وہ سمجھتا ہے یہ باندی ہے، لونڈی ہے، وہ اس نے اس کا مرد ہے، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو آزاد عورت ہے، یہ تو میری بہن ہے، میں سمجھتا یہ بیچاری کنیزہ ہے، باندی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کا کام کرو، ان یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی آزاد عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردہ کر لیں تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ با پردہ عورت باعزت ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ محترم ہے، یہ آزاد ہے، یہ لونڈی نہیں، لونڈیوں پر پردہ نہیں ہے، آزاد عورتوں پر پردہ ہے۔ تو آج جو پردہ نہیں کرتی تو پھر وہ کون ہے؟ اور اندازہ خود لگا لو، میں جملہ نہیں کہتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورتیں پردہ کریں، جو آزاد نہیں ہے وہ نہ کریں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ پھر درود شریف، اللہ اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، برکتیں، اور پھر مومن بھی ہیں جی، درود صلوات اور سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، بڑی درود کی فضیلتیں ہیں۔ سورہ سبا ہے، سورہ سبا جو ہے، یہ سبا ایک قوم تھی جو یمن میں ایک علاقے میں آباد تھی۔ یمن، مکہ سے آگے آپ چلے جائیں جیزان، تو جیزان سے آگے سارا یمن کا علاقہ ہے، حضرموت، پہاڑی علاقہ بھی ہے، میدانی بھی ہے، ساحل سمندر بھی ہے۔ یہاں ایک قوم آباد تھی، بہت مضبوط، معاشی اعتبار سے مضبوط۔ انہوں نے نا پہاڑوں کے اندر چھوٹے 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 ندی نالوں کے اندر ڈیم بنائے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس کا نام تھا سد معارب، سد معارب، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، بہت بڑا ڈیم۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا ہے پہاڑوں کے اندر۔
اس ڈیم سے اور چھوٹے چھوٹے ڈیم سے نہریں نکال کر تقریباً 300 کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے آباد کر لیا تھا. آپاشی زراعت، کھیتی باڑی، ہریالی ہریالی. ہاں جی، بلدۃ طیبہ اللہ نے اس کو قرار دیا ہے. اتنی ہریالی، باغات ہی باغات. اللہ فرماتے ہیں نہروں کے دائیں طرف شمال کی طرف جاؤ تو باغات ہی باغات، بائیں جانب جاؤ تو باغات ہی باغات. طرح طرح کے میوہ، ہر قسم کے پھل پھول، غلہ، اناج. پھر آپ کو پتہ ہے یہ یمن جانے والا، مکہ سے یمن جانے والا بلکہ شام جانے والا راستہ بھی تاجروں کا یہی تھا. اللہ فرماتے تھوڑے تھوڑے دور بعد بستی آ جاتی تھی، چوری کا خطرہ ہی کوئی نہیں تھا. معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط قوم تھی، بڑی ہاں جی ترقی یافتہ قوم تھی. اپنے زمانے میں ڈیم بنائے، سارا کچھ کیا، اور پھر اتنی مال و دولت کے فراوانی کے مست ہو گئے، اللہ کو بھول گئے اور فخر کرنے لگ گئے اور ناب مستیوں میں آ گئے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر شرک میں لگ گئے، بدعات خرافات میں اور موج مستیوں میں. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، نہیں مانے. اللہ نے پھر حکم دیا اور بارش برسی. پھر ایسی بارش برسی کہ بڑا ڈیم ٹوٹا تو چھوٹے چھوٹے ڈیموں کو توڑتا ہوا پوری بستیاں اجڑ گئیں، باغات اجڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے باغات، جو میوے کے باغات تھے، اس کے بدلے میں پھر ہم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیہ. بڑی نشانیاں ان کے لیے، بڑی ترقی کی انہوں نے. جنتان عن یمین و شمال، دو باغات دائیں طرف تا حد نگاہ، دو باغات بائیں جانب تا حد نگاہ، میلوں میل نہروں کے ارد گرد. اچھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ کا وافر رزق اپنے رب کا اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، معافی بھی مانگ لو، جو ہو گیا سو ہو گیا. فاعرضوا، پرواہ کوئی نہیں کی، وہ موج مستیوں میں. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان کے اوپر پھر سیلاب بھیج دیا. سیلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیل العرم، سیل آب، آب کہتے ہیں پانی کو، سیل کہتے ہیں بہنے کو. سیلاب آ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اجڑ گیا سب کچھ، زمین اکھیڑ کر لے گئی. اتنا بڑا ڈیم آپ کو پتا ہے جب ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوتا ہے. فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ان باغات کے بدلے میں ہم نے ان کو اور باغ دیے، جھاڑیاں اور کچھ پیلو کے درخت اور کچھ بیریاں، کہ چلو کچھ کھا بھی لے، کچھ بیریاں بھی، باقی سب برباد ہو گیا آنن فن. اور یہ اللہ کی ناشکری قوم، ناشکری قوم، سمجھ آ گئی نا جی؟ انہوں نے ناشکری کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. پھر اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اپنے گمان کے مطابق اللہ کے علاوہ، مشکل کشا بنا رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ ایک مثقال ذرہ تک کی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. مثقال ذرہ کے برابر بھی یہ مالک نہیں. وما لہم فیہما من شرک، نہ ہی آسمانوں زمینوں میں ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے، شراکت ہے. وما لہم منہم من ظہیر، نہ ان کا کوئی مددگار ہے ان مشکل کشاؤں کا، حاجت رواؤں کا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں چلتی الا لمن اذن لہ، مگر جس کی اللہ، جس کو اللہ اجازت دے گا. یہ نا آپ کہتے ہارے کا تو اٹھ او میں سفارش کروں گا، فلانا بھی سفارش کرے گا، یہ بزرگ بھی سفارش کریں گے. ایسے سفارش نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ایسی نہیں چلے گی. نمبر ایک، اللہ اجازت دے گا کون سفارش کر سکتا ہے کون نہیں، کیٹیگری کیا ہے. نمبر دو،
کس قسم کے اعمال کی سفارش چل سکتی ہے، کس قسم کے اعمال کی سفارش نہیں چل سکتی۔ نمبر 3، کن لوگوں کی سفارش کی گنجائش ہے، کن کی نہیں۔ اچھا حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، یہ رمضان کے روزے سفارش کریں گے کہ نہیں؟ رمضان، قرآن، صحیح حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی علماء کرام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رمضان والقرآن یشفعان للعبد، رمضان آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، اے ربی منعتہ من الطعام والشراب، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا، یا اللہ میری سفارش شفعنی فی، اللہ میری سفارش قبول کر۔ قرآن آ جائے گا، اے اللہ یہ میری وجہ سے تھکا، میری وجہ سے بیدار رہا، میری وجہ سے تکلیفوں میں رہا، شفعنی فی، اے اللہ مجھے سفارش کی اتھارٹی دے، فیشفعان، اللہ دونوں کو سفارش کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے یا بندے کے خلاف۔ اللہ اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ ہاں، جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نا، رمضان کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین، قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور زندگی اپنی خواہش کے مطابق، یہ دونوں اس کے خلاف گواہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ازا گواہ دیں گے وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو پھر اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں نا داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زبان میں ترنم عطا فرمایا تھا، گلے میں لحن، ایسی سریلی آواز، ایسا ترنم تھا آواز میں کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے جھوم جاتے تھے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی تھی، آسمانی کتاب۔ پرندے کھڑے ہو جاتے اوپر، جھرمٹ آ کے قرآن کی تلاوت سننے لگ جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ زبور کی ایسی کہ ہر چیز ٹھہر جاتی تھی، اتنا ترنم اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری، بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے مسجد نبی میں، ایسے وہ بہت بڑے قاری تھے، ابی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب اور یہ دونوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بھی تھے، بہرحال ہر ایک اپنے ایسے وجد میں ترنم سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول گزر رہے تھے تو کھڑے ہو کر سننے لگ گئے، سنتے رہے۔ پھر یہ انہوں نے تلاوت باس کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو نظر پڑی اللہ کے رسول آئے ہوئے مجھے، فرمایا ابو موسیٰ انکا اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود، جو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ترنم دیا تھا نا، اللہ نے تجھے وہ ترنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کے سننے لگ۔ ایک صحابی قرآن پڑھنے لگ گیا، اسید بن حضیر غالباً، گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتور کا بیٹا یا سویا ہوا تھا، گھوڑا اچھلنے لگ گیا، بتکنے لگ گیا، اٹھ کے دیکھا کچھ بھی نہیں، کوئی سانپ نہیں، کوئی جنگلی درندہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا جانور بتکنے لگ جاتے ہیں، کتے کو بھی دیکھ کر۔ پھر قرآن کی تلاوت پر اچھا گھوڑا رک گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر بتکنے لگ گیا، پھر اٹھ کے دیکھا بھائی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر بتکنے لگ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ میں ڈر گیا کہ یہ میرا بیٹا یا سویا ہوا کہ کچھ نہیں نہ دے۔ فرمایا او سید، یہ فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو سنتا پڑھتا رہتا تو فرشتے سنتے رہتے، تو تلاوت کرتا رہتا، تو فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا بھی دک گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا بھی تھی، جن اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چونٹی نے گفتگو کی، سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اللہ نے سورہ نمل میں اس کا بیان کیا، اور جن بھی ان کے تابع تھے۔ اچھا جناب، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جن جو تابع کیے تھے جادو کے ذریعے جن قابو کیے ہوئے تھے، تابع کیے ہوئے تھے، کنٹرول میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سورہ بقرہ میں ہے نا،
سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا. یہ شیطان کفر کرتے تھے جو جادو سکھاتے تھے. جادو سیکھنا سکھانا جادو کرنا کفر ہے، اور سلیمان اللہ کے نبی ہے، کیسے یہ کفر کر سکتے ہیں؟ ہاں اللہ نے ان کو بادشاہ دے رکھی تھی، اس کو معجزہ دیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے، اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو، جنوں پر کنٹرول. ہوا ایک 2 مہینے کی مسافت 2 مہینے کی مسافت ہوا صبح شام کر جاتی تھی، طے کر جاتی تھی. اتنی ہوا آپ کو حکم دیتے تھے، یہاں سے وہاں پہنچ جاتی تھی. دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے، نماز پڑھاتے ہوئے فرض، پھر پیچھے ہٹے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اچانک آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے؟ 2 روایتیں الگ الگ واقعات ہیں. آپ نے فرمایا یہ عفریت جن جو ہے نا شیطان، وہ میرے اوپر نماز کو گڑبڑ کر رہا تھا آ کر، تو میں آگے ہوا کہ میں اس کو پکڑوں نا، تو اگر میں پکڑ لیتا نا اس کو عفریت جن کو، تو بچے مدینے کے اندر گلیوں میں کھیلتے اس کے ساتھ. پر ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، ربی حبلی ملکن لا ینبغی لأحد بعدی، اے اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی نبی کو نہ ملے یا کسی کو بھی نہ ملے. تو اللہ نے اس کو ہوا پر بادشاہت، پرندوں کی بولیاں اور جنوں پر بادشاہت، جنوں پر کنٹرول اللہ نے اس کو معجزہ دیا تھا. فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو میں اس جن کو پکڑ لیتا. کھلتے بچے، بس میں نے چھوڑ دیا. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے نہیں پکڑا. تو یہ معجزہ تھا. اسی طرح اب وہ ہدہد کی تقریر دیکھو نا، ہدہد پرندوں کو سارے کو حاضری لگائی، ہدہد کہاں ہے؟ یہ ہدہد غائب ہے، میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر یہ رپورٹ صحیح نہ لے کر آئی. آ گیا تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا. ہاں بھائی یہ پیچھے گزر چکا ہے. کیوں غیر حضرت تو لیٹ کیوں آیا؟ کہ جی میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک قوم جو ہے نا وہ سورج چاند کی پوجا کر رہی تھی، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. ہاں جی، تو بلا کہ میں ابھی پتہ کرتا ہوں تو سچا یا جھوٹا ہے. یہ خط لے کر جا اور کو دے. وہ تو جا کے خط لے کر آیا، دے کر آیا. تو پھر آگے جو واقعہ آپ کو پتا ہے، پھر وہ سبا کی جو ملکہ تھی وہ آ گئی، پھر وہ مسلمان ہو گئے سارے ہی. تو یہ کنٹرول تھا سلیمان علیہ السلام کا. جن اچھا اسی طرح جنوں سے نا بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، بڑے بڑے پتھر کاٹ کے لا کے پہاڑوں سے بیت المقدس بنا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی اور بیٹھے نگرانی کر رہے ہیں اور فوت ہو گئے. جن بھی بیت المقدس بنا رہے ہیں، عوام الناس بھی لگی ہوئی اپنے اپنے کام میں. سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے. دمک کرسی کی لکڑی کو کھا رہی ہے کھاتے 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 فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جب سلیمان علیہ السلام گرے تب جنوں کو پتا چلا کہ کاش ہم غیب جانتے ہوتے نا، تو کبھی کہ کہتے بابا جی تو ہو گئے فوت سلیمان علیہ السلام، تو ہم تو بھاگ جاتے. کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے پڑے اور ہم کہتے دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جن بھی غیب نہیں جانتے. یہ ساری کہانیاں جو بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے منکر قرآن اور منکر دہریہ، کہتا ہے جی پتہ نہیں یہ کہانیاں ساری بنائی ہوئی ہیں قرآن مجید میں. کیوں بھائی؟ کہتا جی دیکھو سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی، اور دمک کھا رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے ہیں. تو اتنے دن دمک تو 1 گھنٹے میں نہیں کھاتی، یقیناً بات ہے 2-3-4 دن تو لگے ہوں گے. تو کہتا ہے 2-3-4 دن پھر انہوں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی. میں نے کہا بدبخت، پہلی بات تو یہ کہ 2-3-4 دن تھے، کتنے تھے اللہ ہی جانتا ہے. تو دوسری بات ہے کہ یہ 5 نمازیں تو ہمارے لیے ہیں. عیسائی کے لیے ہفتے کے دن 1 دن عبادت ہے عیسائیوں کا. کون سا؟ اتوار. عیسائی ہفتے میں 1 دن عبادت کرتے ہیں اتوار، اور یہودی ہفتے میں 1 دن عبادت کرتے ہیں. کون سا؟ یوم السبت ہفتہ. باقی 6 دن چھٹی، قرآن پڑھ لو.
کہتے جی نمازیں کون نہیں پڑھی 5؟ بدبخت، یہ 5 نمازیں تو اللہ نے ہمیں دی ہے، آرے کی عبادت کا طریقہ مختلف تھا، عبادت ضرور تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بھائیو ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے۔ یہ جو 2 صورتیں نا، کئی بھائی پرانے پڑھ رہے ہیں یہاں، خلاصہ سن رہے ہیں، توحید کی آیتیں اور بے شمار چیزیں، احکام آپ نے سنے۔ ان 2 صورتوں میں نا زیادہ تر باس اور نشور کا ذکر ہے، کہ مر کر دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے، اور اس کی عقلی دلیلیں اللہ نے اتنی دی ہیں، زمین، سورج، چاند، ستارے، آپ، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، اور یہ میوہ جات، اور یہ مختلف جی۔ اچھا ابھی قاری صاحب نے آیت پڑھی، پہاڑ اللہ فرماتے کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ غرابی بسود کالے سیاہ پہاڑ ہیں۔ میں جب یہ شروع میں پڑھتا تھا نا تو میں کہتا تھا یہ سرخ، سفید اور غرابی بسود اور سیاہ بالکل پہاڑ، کیا مطلب؟ تو جب ہم نے یہ ٹائلیں دیکھی نا تو سمجھ آئے گی یار کیا کمال کی ایک ایک ٹائل، واللہ اتنی قیمتی ٹائلیں دنیا کے اندر ایسی خوبصورت ہے نا بعض اوقات کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس کو دیکھنے۔ ہوتی آپ کے ملک میں، جاتی بیرون ملک میں ہے، اچھی چیز تو یہاں رکتی ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے، انسان کی تخلیق، نباتات کی تخلیق، اور دلیل یہ دی ہے کہ جس طرح یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بنا لی ہیں، اور اس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ بارش کے بعد زندہ ہوتی ہے، تو کذالک النشور، تم نے بھی مر کر زندہ ہونا ہے، اور تمہارا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔